صحیح جامع ترمذی اندر حدیث آپ نے علامات قیامت کا ذکر کیا کہ قیامت سے پہلے کیسے کیسے نشانیاں ظاہر ہوں۔ اونا دے وچوں ایک نشانی آپ نے 15 تقریباً نشانیاں بیان فرمائی۔ ان 15 میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کو برا کہیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام نے خبر دے دی تھی کہ ایسا ہو کے رہے گا، ایسے لوگ پیدا ہو کے رہیں گے جو میرے صحابہ کو برا کہیں، اور جب ایسے لوگ آ جائے سمجھنا کہ قیامت قریب آ گئی۔ آج ہمیں ایسے لوگوں سے ہی واسطہ بڑھ گیا ہے جو اعلانیہ صحابہ کرام کے ایمان پر بحث کر رہے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ اور سب سے زیادہ جس ہستی اور کی گستاخی کا سلسلہ جاری ہے، جہاں سے صحابیت کا آغاز ہوتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دوسرا ماہ جمادی الثانی بھی جاری ہے، اور اسی میں آپ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہے۔ صحابہ کرام کو صحابہ کیوں کہا جاتا ہے؟ معنی تو صحابہ کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو ایک سفر میں لفظ صحابیت کی تاریخ سن لیجیے۔ یہ لفظ کہاں سے شروع ہوا؟ کس ہستی سے اس لفظ کا آغاز ہوا؟ جس کو سب سے پہلے رب نے صحابی کہا، اس کے بعد یہ لفظ آگے رسول اللہ کے ساتھیوں کے لیے بولا جانے لگا۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ۔ قرآن پاک نے ان کو صحابی کہا۔ اس کے بعد جو بھی آپ کے پر ایمان لایا اس کو کیا کہا گیا؟ صحابی۔ گویا یہ لفظ جس ہستی سے شروع ہوا وہ صدیق ہے رضی اللہ عنہ، جو صحابیت کی اصل اساس اور بنیاد ہے۔ اور ان کی ایک وفا کا ذکر ہے۔ اس وفا کے پیار میں، محبت میں اللہ نے صدیق کو مصطفیٰ کا صحابی کہا کہ صحابی یہ ہوتا ہے جس نے رسول سے وفا کی ہے۔ آج ایسے ہی اہل ایمان کی ضرورت ہے جن کا ایمان صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو۔ اسلام کو ایسے وفاداروں کی، ایسے ہی جانصاروں کی اور ایسے ہی وفاداروں کی ضرورت ہے جو صدیق نے کردار پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق کی وفا اللہ کے حوالے سے، اللہ کی ذات کے لیے وہ کتنے وفادار تھے۔ صدیق کو پڑھے رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کی وفا اللہ کی ذات کے لیے کس قدر تھی۔ جا رہے مدینہ پاک میں، اس جگہ سے گزرے، وہاں کو یہودی اکٹھے، نئی نئی یہ آیت آئی تھی، کون ہے جو اللہ کے لیے قرض دے؟ من یقرض اللہ قرضا قرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے، یعنی غریبوں کی مدد کرے،
یتیم و مساکین کی مدد کرے، اس کو اللہ نے قرض حسنہ قرار دی کہ یہ قرض حسنہ ہے اور میں رب لے رہا ہوں۔ ہاتھ یتیم کا ہے، ہاتھ غریب کا ہے، ہاتھ مسکین کا ہے، ہاتھ طلباء کا ہے۔ حقیقت میں یہ سمجھو کہ ہم نے طلباء کو نہیں دیا، ہم سے یہ قرض اللہ نے لیا، اور پھر مجھ سے زیادہ قرض واپس کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ قرض آپ مجھے دے رہے ہیں، صدقہ دے کے بھول جائیں وہ مجھے دے دیا آپ نے، خیرات کر کے آپ بھول جائیں وہ مجھے دے دیا آپ نے، وہ میرے حوالے ہے، وہ قرض حسنہ ہے، میں لٹاؤں گا، اس کو بڑھا چڑھا کے لٹاؤں گا، اور کتنا لٹاؤں گا واپس؟ نبی علیہ السلام دی حدیث صحیح بخاری۔ توجہ ہے ماشاءاللہ؟ طبیعت میری کافی ناساس، میں تقریر کرنے پوزیشن ہی نہیں سا، لیکن میں کہا چلو مسجد چلنے آیا نہ کون کہ آئے ہی کوئی نہیں، تو پھر شروع کرنے جی اللہ نے رحمت فرمائی تو پھر انشاءاللہ 12 بجے تک نماز ہو سکتی نہیں، انہی لیٹ نہیں کریں گے، پریشان نہ ہونا۔ حدیث ہے صحیح البخاری کہ نبی علیہ السلام فرمایا جڑا بندہ اللہ دے راہ ایک کھجور خرچ کرے، ایک کھجور، اللہ تعالیٰ اس کو دائنے ہاتھ پہ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائنے، یہ یاد رکھیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ انسان کا مخلوق کا ایک ہاتھ دائیں ہوتا ہے، دوسرا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں، اور اس کی شان کے جیسے لائق ہے، کما یلیق بشانی و قدرت۔ جب اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ محدثین کرتے ہیں نا تو اپنے ہاتھوں کو ایسے روک لیتے، یعنی اشارہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے ہاتھ ہیں، توجہ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے ہاتھ ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں کو پیچھے روک لیتے ایسے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اپنے ہاتھوں کا اشارہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان کے لائق۔ اپنے ہاتھوں کا اشارہ کیوں نہیں کرتے کہ دیکھنے والا، سننے والا، اس کے دل میں بندے کے ہاتھ دیکھ کے اللہ کے ہاتھ کے بارے میں ذکر ہو تو اس میں یہ مشابہت تمثیل نہ آئے، کیفیت نہ آئے کہ اس کے ہاتھ بھی ایسے ہوں گے۔ ہاتھوں کو روک لیتے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اللہ اس کھجور کو اپنے ہاتھ پہ لے لیتے اور پالتا رہتا، پالتا رہتا، پالتا رہتا، اور کب تک پالتا رہے گا؟ جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ تسی ہن سوچو گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دائیں ہاتھ پہ لے لیتا ہے کھجور؟ کوئی ایک بندہ کھجور خرچ کرنے والا تے نہیں نا، کھجور خرچ کرنے والے تو بہت ہے، صدقہ کرنے والے تو بہت ہے، خیرات کرنے والے تو بہت ہے، سب کی خیرات کو ہاتھ پہ لے لیتا ہے۔ اس لیے تو ہاتھ روکے ہیں آپ نے کہ اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھوں جیسے نہیں ہے، اس کے ہاتھ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے ہاتھ کیسے ہوں گے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، لیکن یہ بات سن لو، جو اس کے ہاتھ کی ایک انگلی ہے نا، اللہ کے ہاتھ کی انگلی، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اسے ایک انگلی پہ لپیٹ سکتا ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین لپیٹ لے۔ تو جس کی ایک انگلی کی یہ شان ہو مقام، تو اس کی اپنی شان اور قدرت کتنی ہوگی؟ تصور ہی نہ کرے انسان، تو یعنی وہاں ہمارا تصور ہی نہیں پہنچ سکتا۔ جو اس کا عرش ہے نا، جو اس کی کرسی ہے،
اور کرسی سے مراد بھی یہ کرسی نہ تصور میں لانا، جیسے ہم بیٹھے ہیں کرسی پر، یہ کرسی نہیں ہے۔ اگر ایسی کرسی ہو تو پھر کیفیت بیان ہو جائے گی نا کہ وہ بیٹھا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ اپنے اسماء اپنے عرش پر بلند ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ بیٹھا کھڑا یہ نہیں کہہ سکتے۔ مستوی ہے عرش پر، بلند ہے عرش پر، الرحمن علی العرش استویٰ، جیسے اس کی شان کے لائق۔ جہاں اللہ کے قدم ٹکتے ہیں نا وہ کرسی ہے، جہاں اس کے قدم ٹکتے ہیں۔ اور ساتوں آسمان ساتوں زمینوں، وسع کرسی السماوات والارض، اس کے عرش اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا۔ اگر کھلے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، کھلا میدان ہو، تا دن کا کوئی آبادی نہ ہو، صرف زمین ہو، اور اس میں ایک انگوٹھی پڑی ہو، وہ کتنی جگہ گھیرے گی؟ نظر آئے گی وہ کسی نے کتنی جگہ گھیری ہوئی ہے؟ سارے آسمان و زمین عرش کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں جتنے کھلے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہو۔ کسی نے تصور بھی نہیں کیا۔ لیکن بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے ہیں، یہودیوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس ہو رہی تھی یہودیوں کی، توجہ ہے ماشاءاللہ؟ تو انہوں کو نہیں سمجھ آئی؟ ہاں تو انہوں سمجھ نہیں آئی۔ مجلس لگی ہوئی تھی، یہودی اکٹھے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی۔ سیدنا صدیق پاس سے گزرے، مجلس ہو رہی تھی، لگی ہوئی تھی، برپا تھی مجلس۔ آپ رک گئے، ایک یہودی بھی تقریر کر رہا تھا، وہ کہنے لگا سنا ہے کل پرسوں نوی آیت آئی جے، سنا ہے مدینے کے لوگوں کل پرسوں نئی آیت آئی جے جے دے وچ اللہ پہ منگدا جے مسلمانہ کولوں قرض ہو گیا جے فقیر تے ہو گیا جے غریب۔ اللہ کا مذاق اڑا ہے۔ صدیق روک گئے، صدیق روک گئے۔ صدیق کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ سے بھی وفا کرے، رسول اللہ سے بھی وفا کرے۔ صدیق آتا ہی اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے تو اہل خرافات اور اہل کفر اور اہل شرک اور اہل بدعت جو ہے وہ صدیق سے ناراض ہے۔ صدیق کی وفا کی وجہ سے ہی تو ناراض ہے زمانہ صدیق سے۔ دیکھیے جا رہا ہے، سنا ہے آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کا رب غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، تنگ دست ہو گیا، نعوذ باللہ، اب قرض مانگنے لگ گیا۔ بس صدیق روک گئے اور بڑی مجلس میں داخل ہو گئے، جا مقرر کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ یہودیوں نے پکڑ لی، لیکن یہودیوں کا انداز دیکھ لے، پولیس کو فون نہیں کیا اس دور میں، لڑے جھگڑے نہیں۔ کہتے ہیں یہاں اگر صدیق کو مارتے ہیں سزا دیتے ہیں نا تو یہ لڑائی بڑھ جائے گی، ان کے نبی کے بعد شکایت لے جاتے ہیں، بدلہ ہو جائے گا۔ شکایت لے کے محبوب کو پہنچے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس صحابی نے جس کو قرآن نے صحابی کہا ہے، آج ہمارے پادری کو، ہمارے مقرر کو، ہمارے خطیب کو، ہمارے جو مجلس پڑھ رہا تھا اس کو مارا ہے۔ کس نے؟ صدیق نے۔ لہذا ہمیں بدلہ چاہیے، انصاف چاہیے۔ صدیق روک کے
آپ نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا ہے؟ جی یا رسول اللہ ہوا ہے صدیق جو ہوئے، جھوٹ تو نہیں نہ بولنا تھا۔ فرمایا ہوا ہے یا رسول اللہ، تھپڑ مارا ہے؟ فرمایا کیوں مارا ہے؟ یا رسول اللہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، اس کی وفا میں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ جڑا مومن ہوندہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ کی محبت میں سخت ہوتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ کی توہین مومن برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ کی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جس طرح حرمت رسول پہ جان قربان ہے، سن لیجئے، اسی طرح عظمت توحید پہ بھی جان قربان ہے۔ جس طرح پیغمبر کی شان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، جو توحید تنقیص کرے شان میں اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح شرک کرنے والے کبھی رب کا گستاخ ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ ہی ہے، لیکن اللہ کے بعد احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھپڑ مارے ہے، یہ کوئی شک نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں مارے ہے؟ عرض کر دینے محبوب جی اس نے اللہ دی توہین کی تھی، اس پادری نے اللہ کی توہین کی ہے۔ اللہ کی توہین والے گستاخ کو تھپڑ لگانا صدیق کی سنت ہے۔ یا اللہ کی جو مرضی توہین کرتا رہے، یاد رکھیے ہمارے ملک میں قانون ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی جو توہین کرے، قانون ہے اسلام کا، دین کا، شریعت کا، اور یہی ہمارے ملک میں قانون رائج ہے کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، سر تن سے جدا، یہی سزا ہے اور یہی ہے اسلام میں، یہی حق ہے۔ اور اس حوالے سے بھی بات ذہن میں بٹھا لیجئے، یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، سر تن سے جدا، اور کوئی سزا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے سر گردن اتار دی جائے۔ لیکن اگلی بات بھی یہ عقیدہ ہمارا ہی ہے، یہ عقیدہ بھی ہمارا۔ دوسروں نے تو اس عقیدے پر کچھ چلو پھر کسے موقع تے باس کران۔ آج جس طرح میں آپ کی بات توجہ دلانا چاہتا ہوں، سنیں۔ ہمارے ملک میں قانون ہے، جو اصحاب رسول اولیاء کرام کی توہین کرے اس کے لیے 3 سال سزا رکھی ہوئی ہے۔ ہم اس سزا سے متفق نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی سزا زیادہ ہونی چاہیے، یہ تھوڑی۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کی تصویر کی جو بے حرمتی کرے اس کی سزا 5 سال ہے، اور جو صدیق کی توہین کرے اس کی سزا 3 سال ہے۔ یہ ہمارے ملک کے ضابطے ہیں، قانون ہے۔
مسجد کی بھی حرمتی پر بھی قانون ہے، بندے کی داڑھی کی توہین کرے اس پر بھی قانون ہے، بندے کی توہین کرے اس پر بھی قانون ہے، جو رب کی توہین کرے ہمارے ملک میں اس کا قانون ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تو شرک جاری ہے، قانون ہی کوئی نہیں، ضابطہ ہی کوئی نہیں، جو کوئی مرضی کہے، جو کوئی مرضی کہے، جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ حسین سے مانگو، جس کو مرضی پیر کہے، جس کو مرضی کوئی داتا کہے، جس کو مرضی کوئی غوث کہے، جس کو مرضی کوئی غریب نواز کہے، جس کو مرضی کوئی مشکل کشا کہے، جہاں اس کا دل چاہے وہ سجدے کرے، چڑھاوے چڑھائے، نظر و نیاز دے، کیونکہ رب کی توہین کا کوئی قانون نہیں ہے۔ لیکن اگلی بات سمجھانا چاہوں گا، یہ بنوانا کس نے تھا؟ یہ کس نے بنوانا تھا؟ اہل حدیث ہو، آپ سے پوچھتا ہوں، اہل سنہ اہل حدیث، آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ اللہ کی توہین گستاخی پر سزا کا قانون کس نے بنوانا تھا؟ اللہ تو تمہارے حصے میں ہی تھا، کیا خیال؟ اللہ کے بارے میں تو ہمارا ہی عقیدہ تھا نا کہ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، تو ہمارا ہی حق تھا کہ ہم اس بارے میں قانون سازی کے لیے کوشش کرتے، لیکن ہم نہیں کر پائے۔ رسول اللہ کی ذات تو سب کی سانجھی تھی، اس پہ کوشش ہوئی، توجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو وحدہ لا شریک تو ہم ہی سمجھتے تھے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی شان کے بارے میں قانون سازی کرواتے تاکہ کوئی شرک نہ کر سکتا۔ شرک کرنا قانون کی نظروں میں جرم ہوتا۔ کیوں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو یہاں جرم ہوتا شرک کرنا، گناہ ہوتا، عوام کی نظروں میں بھی، قانون کی نظروں میں بھی، قرآن و سنت میں تو ظلم ہے شرک، لیکن اس ظلم پر کوئی یہاں سزا ہوتی۔ اسلامی ریاست ہے نا، پھر خاص کر مدینہ کی ریاست۔ سیدنا صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ اس نے توہین کی ہے اللہ کی، میں نے اس لیے تھپڑ مارا ہے۔ پادری کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہو سکتا ہے ایسی بھی تے اللہ نو مان دے۔ یہودی مانتے تو ہیں اللہ کو، تورات کتاب کو مانتے ہیں، موسیٰ پیغمبر کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ تو ہمارا تمہارا ایک ہی ہے نا، تو اس کو ہم توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یا رسول اللہ اس نے توہین کی تھی ہے، رب دی میں تاں تھپڑ مارے ہے۔ وہ آندہ ہے میں توہین نہیں کی تھی، جے توہین کی تھی ہے تے کوئی گواہ لے آن۔ صدیق گواہ پیش کر، فرمایا ابو بکر کوئی گواہ، فرمایا محبوب جی اکلہ عیسیٰ۔ سارے یہودیاں دی محفل لگی ہوئی سی، او دے اندر توہین کر رہا سی، میرے کو برداشت نہیں ہو سکیا۔ حب الیکم من اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مومن اللہ دی محبت اندر سخت ہوندہ ہے۔ یا رسول اللہ اتے ایمان دا وفا دا محبت دا تقاضا سی کہ میں جواب دیندہ، میں دے منہ دے ہوتے جا کے تھپڑ مارے ہے، کیونکہ من را منکم منکرن، جیڑا بندہ برائی ویندہ انہوں ہاتھ نہ روکے۔ اللہ نے میں نے قوت دیتی سی، میں طاقت دیتی، میں جا ہاتھ نال تھپڑ مارے ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدے، ہاتھ تو تے زبان تو مسلمان محفوظ رہنا چاہیے۔ یہ تے گستاخ ہے، تے پادری نے اللہ دی توہین کی تھی، پادری آندہ ہے میں توہین نہیں کی تھی۔ رب تے ساڑھا بھی یہودیاں دا بھی ایمان ہے، جے توہین کی تھی تے پھر تھپڑ مارے۔ صدیق کوئی گواہ پیش کرن۔ صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میرا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ اس واسطے کہ اس وقت میں کل ہی ساری محفل یہودیاں دی، سارے یہودی سن یہودی تے پادری دا ساتھ دیں گے، میرا کون ساتھ دے گا؟ میرا کوئی گواہ نہیں۔
میں نے تو صرف اللہ ہی دیکھ رہا سی پھر اللہ دیکھ رہا تھا، میں نے تو وفا میں مارا ہے تھپڑ، رب کی محبت میں وہ جانے اور اس کا کام جانے، وہی دیکھ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام بھی فرما سکتے سن کہ نہیں میں گواہی دینا کیوں، میں ہر جگہ، توجہ ہے ماشاءاللہ، جاؤ جی گل سنو، آ جائے جو پھر آ جائے کوئی مسئلہ۔ میں ہر جگہ موجود، میں ہر جگہ حاضر، میں ہر جگہ ناظر، لہٰذا میں بھی موجود سا، میں ویکھ رہا سا۔ صدیق رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام فرماتے اپنا کوئی گواہ پیش کر، یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں۔ صدیق نو بھی کہنا چاہیے سی محبوب جی تسی گواہی دیو، کیونکہ ساڈا کیتا ہے تسی ہر جگہ موجود ہوندے ہو، تشریف فرما ہوندے ہو، لہٰذا تسی گواہی دیو۔ نہ صدیق نے تقاضا کیتا ہے، نہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، پھر میں کہہ سکنا جو نبی اور صدیق دا عقیدہ ہے وہی عقیدہ آج رب کی زمین پہ آل الحدیث کر۔ نہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں وہاں تھا، نہ صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، لہٰذا آپ تو گواہی دینا۔ حالانکہ یہ آیت بھی صدیق کے علم میں تھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ کہہ سکتے سن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی گواہی دیو، تو انہوں اللہ نے شاہد بنایا ہے۔ شاہد دمانا حاضر و ناظر ہوندہ ہے، نہیں صدیق نے شاہد دمانا جے حاضر و ناظر سمجھے ہوندہ تے فرما سکتے سن یا رسول اللہ تسی ہر وقت ہر امتی دے نال ہوندے ہو، لہذا تسی گواہی دیو، تو انہوں اللہ نے شاہد بنایا ہے۔ صدیق یہ آیت جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک یہ اس آیت کا یہ لفظ کا یہ معنی نہیں ہے، تبھی صدیق نے مطالبہ نہیں کیا۔ نہ یہ معنی ہے کہ محبوب جی تسی غیب تے جان دے ہو، ہر جگہ تسی جان دے ہو، لہذا تسی گواہی دے سکتے ہو کیونکہ ساڑھے نزدیک تسی عالم الغیب ہو۔ صدیق نے یہ بھی نہیں فرمایا پھر منو کہ جو عقیدہ صدیق دے وہی عقیدہ، ذرا پیار نال جو عقیدہ صدیق دے وہی عقیدہ۔ ہاں اساں بھی وفا کرنی ہے صدیق نال، اسی عقیدے تے قائم رہنا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان ایمان لے آؤ جمیں صحابہ کرام ایمان لے آئے۔ صدیق دبی عقیدہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، صدیق دے عقیدہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، صدیق دبی عقیدہ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، صدیق دبی عقیدہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ سیدہ کائنات امّ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دین، صحیح البخاری اندر کتاب التوحید اندر حدیث پاک، جیڑا بندہ گوے کہ محبوب کل دی بات جان در سمجھو بندہ وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ اللہ۔ یہ عقیدہ ہے۔ فرمایا ہے ابو بکر یا گواہ لیا یا تھپڑ کھانو تیار ہو جا، یہ تو ریاست مدینہ ہے۔ صدیق یا تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ یا گواہ لے آؤ۔
رسول اللہ فرما سکتے تھے یہودیوں مجلس سے نکل جاؤ، میں گواہ ہوں، میں حاضر ہوں، میں ناظر ہوں، میں عالم الغیب ہوں، میں سن رہا تھا، میں جان رہا تھا، میں جانتا تھا، میں یہاں موجود ہوں، وہاں بھی موجود ہوں، جہاں تم تھے وہاں بھی ہوں، ہر جگہ میں موجود ہوتا ہوں۔ تم مجھے میرے صدیق کے بارے میں یہ بات کہتے ہو؟ نہیں، حقائق کا انکار کرتے ہو، قرآن و سنت کی نصوص کا انکار کرتے ہو۔ کہتے ہیں عطائی حضور کے پاس علم غیب تھا، عطائی تھا تو یہاں بولتے، تشریف فرما تھے، نہ بولتے اور فرماتے کہ مجھے عطائی طور پر علم غیب ہوا ہے، غیب مجھے عطا ہوا ہے، میں جانتا ہوں۔ جہاں صدیق نے تھپڑ مارا ہے نا، تو کہہ رہا تھا، میں سن رہا تھا، میں ہر جگہ سے سنتا ہوں۔ ایتھو سن دین، ہون توڑی سن دین، اس وقت حضور نہیں فرمایا کہ میں سنتا ہوں۔ اللہ کے بندو، توحید کو تم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ پہلے رب کی شان سمجھو، پھر مصطفیٰ کی شان سمجھو، پھر صحابہ کرام آل رسول کی شان سمجھو، پھر اولیاء کرام کی شان سمجھو۔ یہ جو اختلاط عقیدے میں تم نے کر دیا ہے، یہ گمراہی تمہیں پھنسا دے گی دنیا میں اور آخرت۔ جب تک گھر میں 4 رشتے ہوں، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی، بندہ کے ساریاں زنانیاں ہوتی ہیں، کوئی فرق نہیں۔ جھوٹ بولتے ہو، نگاہیں یہی ہیں، آنکھیں یہی ہیں۔ بندہ گھر داندہ کو ماں نظر آئے، اسی آنکھ سے بندہ ماں کو دیکھتا ہے اور عقیدت سے نظریں جھک جاتی۔ ماں کے چہرے سے بندی آنکھیں ہٹے نا تو بہن کے چہرے پہ پڑے، وہی آنکھ اور انداز بدل دیتی کہ یہ بہن ہے۔ وہی آنکھیں جب بیٹی کی چہرے پہ پڑتی ہیں تو نظر انداز اور بدل جاتا ہے، جب بیوی کے چہرے پر پڑتی ہے تو انہی آنکھوں میں یہ شعور اور بصیرت ہوتی ہے کہ ان آنکھوں سے یہاں دیکھنے کا انداز اور ہے، اس لیے کہ یہ میری بیوی ہے۔ اس آنکھ میں سارے رشتوں کی پہچان ہوتی ہے، اس لیے جب توحید کو سمجھے تو انداز اور ہو، جب مصطفیٰ کی شان ہو اسی آنکھ میں انداز اور ہو کہ یہ شان رب کی ہے، یہ شان مصطفیٰ کی ہے۔ ایک کو جو ہے نہیں بھائی، ایک ساری شان، وہ بھی داتا ہے، یہ بھی داتا ہے، وہ بھی غریب نواز ہے، یہ بھی غریب نواز ہے، وہ بھی دستگیر ہے، یہ بھی دستگیر ہے۔ صدیق کو پوچھو کہ رب کی مقام کیا ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، محبوب جی میرا کوئی گواہ نہیں، کوئی حاضر نہیں، کوئی ناظر نہیں، کوئی موجود نہیں سی، لہذا میری گواہی کون دے سکتا ہے؟ لہذا جو بھی سزا لاگو دیئے وہ تھپڑ مارنا ہے، میں بدلے لئی، جو قصاص لئی، میں حاضر، میں موجود، جو بھی ارشاد فرماؤ۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا معاملہ چل رہا ہے کہ سماعت ہو رہا ان قریب، فیصلہ انہوں محفوظ ہو گیا ہے، انہیں فیصلہ سنا، آج ہی کیس دائر ہویا، آج ہی تحقیق ہوئی، آج تھائیوں تو ساڑھے کیس مقدے نہیں، کیس دا جناب دادا کردہ ہے تے فیصلہ پڑھ پوتے دی صورت او دی زندگی جا ہوندہ ہے۔ یہ آج ہی کیس دائر ہوا ہے، یہ ریاست مدینہ ہے۔ وہ فنڈنگ کیس 6 سال ہو گئے چھپیا پھردہ ہے، 6 سال ہو گئے، 2014 میں کیس دائر ہوئے چھپیا پھردہ ہے، وہ تو 2.5 سال اور چھپیا رہنا ہے۔ تو جس ویلے بزرگ ناراض ہوئے نا، اس ویلے پھر وہ کیس کھولنا ہے۔ ہجے بزرگ راضی نے، جدوں بزرگ ناراض ہوئے پھر وہ کیس کھول جاؤنا، پھر اینج جاؤنا ہے جی میں پناما وچ ڈرامہ ہویا سی، پھر اینج ہونا ہے۔ اس وقت تک وہ کیس نہیں کھلتا جب تک بزرگ راضی نے۔ دعا کرو اللہ بزرگ چھیتی ناراض کرے۔ توجہ سمجھئے بات، صدیق کی آج گواہی کون دے؟ آج ہی کیس دائر ہوا، آج ہی سماعت ہوا، آج ہی فیصلہ محفوظ ہوا، ابھی انتظار ہے، آج ہی فیصلہ ہونا بھی ہے۔ عدالتوں میں قتل کے کیس پیچھے نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، مار مار کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اسی دن فیصلہ ہے بھائی، یہ تو عدالت ہی ایسی ہے۔ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یا کوئی گواہ لے آؤ یا تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کس کو تھپڑ مرانے کا فیصلہ ہو رہا ہوا، جس کے بارے میں فرمایا تھا میں سب کے احسانات کے بدلے دے چکا سوائے صدیق۔ اس کے بارے میں یہ عدالت رسول کا فیصلہ ہے۔ فرمایا محبوب جی پھر تھپڑ مار لو، اس نو کہہ دو میرے منہ تے تھپڑ مار لے، گواہ میرے کول کوئی نہیں۔ جدوں صدیق دے بارے فیصلہ ہون لگا ہے، اس ویلے آسمان تو جبریل آئے، فرمایا محبوب جی صدیق کا گواہ رب ہے، اس کے لیے ذرا حرکت میں آ کے ایمان کو تاریخ دے کے دیکھو، اللہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کسی کا بھائی ادھار نہیں رکھتا، دے دیتا ہے ضرور۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے مسلک کے لیے جماعت کے لیے کام کیا، اللہ نے اتار رکھا ہے، 35 سال ہو گئے، اللہ نے نام مٹنے دیا ہے۔ کوئی جلسہ نہیں جہاں ذکر خیر نہ ہو۔ اللہ نے یہاں سے زخمی حالت میں اٹھا کے بندے علاج کے لیے لندن جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں جاتے ہیں، یہاں سے علاج کرانے کے لیے سعودی عرب کون جاتا ہے بھائی؟ اللہ لے گیا یہ عثمان کے پڑوس میں دفن کے لیے۔ اس دور میں سعودی علاج کے لیے کوئی نہیں جاتا تھے۔ اس دور میں اس تھی 35 سال پہلے تو وہاں کوئی اتنا ترقی ہی نہیں تھی علاج کے لحاظ سے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں انہوں نے جاتے ہی 29-30 کو یہاں سے علامہ صاحب الوداع ہوئی، جاتے ہی انہوں نے اتنے قابل ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا ٹانگ کاٹو، اور علامہ شہید ہو گئے۔ لیکن لے گیا ہی رب عثمان کے پڑوس میں دفن کے لیے، کیونکہ وہیں پر جہاں قبر ہے اسی میں اس جگہ پر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یا اللہ میں یہاں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اور دیوبندی عالم مولانا عبد المجید ندیم صاحب ملتان والے فوت ہو گئے، انہوں نے گواہی دی تھی کہ میں ساتھ تھا علامہ شہید جب اس جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہے تھے۔ میں آئندہ سال گیا تو اس جگہ پہ جا کے جب قبر دیکھی تو میں نے کہا یا اللہ پچھلے سال یہی دعا مانگی تھی علامہ۔ اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، اللہ دے دیتا ہے، اللہ اس کے لیے وفا چاہیے۔ اور اہل حدیث کو جگایا، سیاست میں حصہ بھی لیا، بڑے بڑے لیڈروں سے بھی ملے۔ عراق میں اس وقت صدام کا طوطی بولتا تھا، اس کے شاہی مہمان ہوتے تھے علامہ شہید، پھر بھی اپنے لفظ اہل حدیث کو نہیں چھپایا۔ ساڑن بیماری لگی ہے اہل حدیث کہنے نال، پتہ نہیں لوگ اہل حدیث نہیں ہوندے، اہل حدیث کہنے نال لوگ اہل حدیث نہیں ہوندے۔ اہل حدیث اگر کبھی ہے تو لوگ اہل حدیث نہیں ہوندے، کرنا جو اہل حدیث ہے تو چھپان دی لوڑ کھڑی ہے۔ اہل حدیث ہی کرنا ہے نا، اہل حدیث ہے نا۔ اپنا نام بھی کوئی چھپاتا ہے، پہچان بھی کوئی چھپاتا ہے، اپنا تمیز بھی کوئی چھپاتا ہے۔ سن لیجئے، فرمایا رب نے اس وقت جبریل کو بھیجا، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ فرمایا محبوب جی اللہ سن رہا تھا، میں سن رہا تھا، وہاں یہ بھی نہیں کہا دیکھا کہ میری ذات وہاں موجود تھی، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا میں سن رہا تھا، میں سننے کے لحاظ سے ہر جگہ میں سنتا ہوں۔ میری ذات کہاں ہے؟ عرش پر بلند ہے۔ فرمایا اللہ نے سن لیا اس بندے کا قول، اس کافر کا قول، جب انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے۔ صدیق کے منہ پہ تھپڑ نہ آئے، اس منہ سے، اس منہ کا بڑا رب احترام کرتا۔
سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی وفات دیکھ لو ربطی ذات پاک نال پھر تنہائی اندر عقیدہ توحید الوفات توجہ فرمانا سن دکھ آوے مصیبت آوے پریشانی آوے کوئی مصیبت اینج دی آ جاوے اولاد نہ ہوئے یا کوئی اور معاملہ بن جائے پھر آہستہ آہستہ پھسلن دی کوشش کرنے ہو سکتا ہے کہ تو فیض مل جائے ہو سکتا ہے کسی تعویذ اندر کسی دھاگے اندر کوئی فیض برکت ہوئے نہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نے آ کے مٹھائی پیش کی تھی صدیق نے مٹھائی کھا لئی کھان تو بعد غلام آندہ ہے ابو بکر امیر المومنین تو نہیں پتا مٹھائی کے تو آئی سی فرمایا میں تے مسلمان جو ہو گیا ہے تو میرا غلام ہے مسلمان ہے اس واسطے میں تحقیق نہیں کیتی مٹھائی جائز ہوئے گی پاک ہوئے گی صاف ہوئے گی کیونکہ میں غیب نہیں جاندہ جس صدیق جڑا سید الاولیاء امام الاولیاء ولیت امام اولیاء امام صدیق رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء نبیوں تو بعد افضل ترین انسان صدیق اگر غیب نہیں جانتے بولو کوئی پھر بابا غیب نہیں جانتا فرمایا مٹھائی کھا لی مٹھائی کھان تو بعد غلام کہنا ہے اے امیر المومنین مٹھائی میں کائن ہوندہ سا میں نجومی ہوندہ سا زمانہ کفر اندر میں اس ویلے ایک تکا لایا سی ایک بندے دا میں ہاتھ ویکھیا تکا لایا اور لگ گیا ہون وہ تکا پورا ہویا ہے اس تکے پورا ہون تو بعد وہ مٹھائی لے آئے تکا مٹھائی لے آئے توجہ ہے وہ جڑا مٹھائی آئی تو میں کہا چلو توانو مٹھائی پیش کرنے تو تسا کھا لی تناول فرما لی دسنا ضروری سی صدیق نے کی فرمایا چلو آ جو گئی کھا جو لئی اندر چلی جو گئی نہیں ہون جی پتہ نہیں لگا وا تو استاد جی بات ہون تے وہ چاول کھا لے کھا بھی لئیے تے اندر نہیں رہن دے ویندے ایڈے حرام ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ اتنا خنزیر دا گوشت پلید نہیں جتنی غیر اللہ دی نیاز پلید ناراض نہیں ہو رہا ہو جاؤ کی کر لو غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے ساری رات میں کہندہ رہا ہوں نا اتنی پلید ہے اتنی 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 تو اسی میرے کو پوچھو جتنی میں پھر بھی کہاں گا اتنی اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے پوچھو کتنی میں ساری رات کہاں گا اتنی پلید ہے تسی کہندہ رہو ساری رات کتنی پلید ہے میں کیسا اتنی پلید تو ساکھنا کتنی پلید ٹھیک ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے نہیں تسی رال کے کہو نا پتہ لگے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے کتنی بیٹھے ہو ماشاءاللہ اٹھے آئے نہیں یہ تسی اٹھے نا تو پتہ میں بیت پوچھنا اتنی پلید ہے تسا کہنا کتنی پلید ہے میں اے دے کولو پوچھو جیڑا اٹھے تسی بیٹھے ہو نا سارے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے نہیں سارے رال کے آکسو توڑی جان جو غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے بس اسے تے رہنا غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے تسی نہیں نا ڈال کے میرے نال آنے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے ایک تو میں گال سمجھانا فلاں شہد اتنی مٹھی ہے جتنا شہد مٹھا ہوندہ ہے شہد کتنا مٹھا ہے کتنا مٹھا دسو تو ان سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ
فلاں چیز اتنی میٹھی ہے، اتنی میٹھی ہے، اتنی میٹھی ہے جتنا شہد میٹھا ہوندہ ہے۔ شہد کتنا میٹھا ہے؟ شہد اتنا میٹھا ہے، اتنا میٹھا ہے، اتنا میٹھا ہے، کتنا میٹھا ہے، کسی نے کوئی پتہ ہی نہیں کتنا میٹھا ہے۔ شہد اتنا میٹھا ہے، اتنا میٹھا ہے، اتنا میٹھا ہے، اس جیسی میٹھی شہد۔ دودھ سفید ہے، دودھ سفید ہے، فلاں چیز اینی چٹی ہے جی میں دودھ چٹا ہوندہ ہے۔ دودھ کتنا چٹا ہوندہ ہے؟ اتنا چٹا ہوندہ ہے، اتنا چٹا ہوندہ ہے، اتنی چٹی شہد کوئی نہیں۔ فلاں چیز اتنی ٹھنڈی ہے، اتنی ٹھنڈی ہے جتنی برف ٹھنڈی ہوندی ہے۔ برف کتنی ٹھنڈی، اتنی ٹھنڈی ہے، اتنی ٹھنڈی شہد ہے ہی کوئی نہیں۔ غیر اللہ دی نہاد اتنی پلید، اچھی بول، غیر اللہ دی نیاز پلید ہے، اتنی پلید ہے، اتنی پلید ہے، اتنی پلید ہے، اتنی پلید ہے۔ میرا دل کردہ میں کہندہ اٹھ ٹور جاؤں، سارے راہ کہندہ جاؤں۔ غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے۔ ہن تو جو خنزیر دے گوشت تو اگے شے ہو سی، وہ کتنی پلید ہو سی۔ ہن ذرا قرآن پڑھنے انما حرم، اللہ فرماتے نے حرام کیا ہے اللہ نے، انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر حرام کیا گیا ہے اللہ جی کیا؟ فرما المیتۃ مردار والدم، اور خون بیندو یا رگاں دا خون، دم مسفوح حرام، ولحم الخنزیر، خنزیر دا گوشت حرام۔ یا اللہ اس تو وڈی بھی کوئی شے پلید ہے، اس تو خنزیر تے گوشت تو اچھی شے کوئی پلید ہے۔ رب آندہ وما اوہل بی لغیر اللہ، اتنی پلید ہے، اتنی پلید ہے، اتنی پلید، دسو کتنی پلید ہے؟ اس تو شے زیادہ پلید، اس تو زیادہ کوئی شے پلید لے آوے کوئی تے بس اتنا کہہ دے ہو ایکیے ہو کوے چاوالن تُجھے آگو اتنے پلید، اتنے پلید، اس تو وڈی شے پلید زمانے کوئی نہیں کیوں؟ پوچھئے صدیق کو لو کتنی چیز پلید ہے، غیر اللہ دی نیاز کتنی پلید ہے، شرینیوں کتنی پلید ہے، مٹھائیوں کتنی پلید ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا علمی اندر علم اندر بات نہیں تے کھا بیٹھے، غلام نے آگے دسے ہیں فرمائے تے مٹھائی سی میری کہانت دی یہ چیز رہندی سی، میں تو کل آیا سی ادو منو یہ چیز ہون ملیے آکے میری نظر ہے میری نیاز ہے جڑے میرے مریدہ نے اس ویلے منی سی، مگر میں مسلمان ہو گیا وہ پرانی نیاز لے کے آیا، میں چلو گیا ان پرانا دوست یہ تے آگے رکھ لینے میں آپ بھی کھا لی تو انہوں بھی تھوڑی جی کھلا دیتی ہے دس رہے ہوا۔ صدیق نے کی فرمایا میدے چلی گئی ہضم ہو گئی آئندہ نہیں کھاوانگے نہیں، اسے ویلے اپنی انگلی اسے ویلے اپنی انگلی حلق اندر پائی فرمایا ہے باراوے کیڑی شاہ اتنی پلید اتنی پلید، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ یاد رکھیا ہے شگو پریو ان کو تے توا حرک تبامی ٹکڑے ہو جاؤ بھامی جلا دیتے جاؤ، غیر اللہ دی نیاز نہ کھانا۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت اس بندے تے جڑا اللہ تو علاوہ کسے لئی جانور ذبح کرنا ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی انگلی مبارک اپنے حلق اندر داخل کر دیتی ہے، فرما ادوں تک صدیق نہیں سوئے گا جب تک نکالے گا نہیں۔ اتنی پلید اتنی پلید، راتی ان کی کہو گے سویرے تو کوئی مولوی آ کے پوچھے راتی توڑا جلسہ ہی توڑے مولوی کی آندے تو جب اتنی پلید اتنی پلید، ایک کو سارے جلسے دا خلاصہ اتنی پلید، اتنی پلید، بولو اتنی اتنی پلید، کتنی پلید، اتنی پلید شاید زمانے کوئی